قتل کے بیچ صرف مکڑی جالے کے چند تار ہی تھے، لیکن آپ وہ رجل عظیم تھے جنہیں قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اریقت انہیں اور ان کے ساتھی حضرت ابو بکر کو بے قرار اور بے آب و گیاہ صحرا سے نکال لے گیا۔ مدینے والے استقبال کے لیے ان کی راہ تک رہے تھے، لیکن لرزتے دلوں کے ساتھ۔ اللہ کرے وہ سلامتی سے پہنچ جائیں۔ کچھ دیکھا؟ نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے کہا تھا وہ محض انسان ہے، کوئی انسان اس گرمی میں نہیں بچ سکتا۔ وہ آ گئے، دیکھو وہ سلامت ہیں۔ چپ جا، بھاگ جا، کہیں دکھاوے کے لیے تجھے آزاد نہ کرنا پڑے۔ خوش آمدید شہر مدینہ، یہ شہر آپ کے قدموں کی برکت کو خوش آمدید کہتا ہے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ میرے گھر رہیں، مدینے کا سب سے شاندار گھر۔ آپ رہیں گے تو میری عزت بڑھے گی۔ میرے ساتھ رہے، میرے گھر میں سنو سنو، رسول اللہ ایک ہی وقت میں کس کس کے مہمان بن سکتے ہیں؟ جہاں اللہ ان کی اونٹنی کو ٹھہرا دے گا وہیں رسول اللہ اپنا گھر بنائیں گے۔ منظور ہے، ہم قصبہ کو کھلا چھوڑ دیں گے، جہاں وہ بیٹھے گی وہیں رسول اللہ کا قیام ہوگا۔ منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے۔ بڑا چالاک ہے، بھلا اونٹنی کے انتخاب پر کون ناراض ہوگا؟
یہاں ہم سب رسول اللہ کا گھر بنائیں گے، اور ایک مسجد جہاں ہم سب اکٹھے ہوا کریں گے۔ اسلام کی پہلی مسجد بنے گی یہاں۔ ہے یہ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اینٹیں اٹھا رہے ہیں؟ لائیں، دیکھیں آپ بہت کر رہے ہیں، جائیں آرام کریں، ہم کر لیں گے۔ لو وہ اور لینے چلے گئے۔ کام ایک عبادت ہے، یہ ان کا فرمان۔ ان کی عمر تو 53 سال ہے۔ آپ کی کیا عمر ہے؟ کچھ کمی ہے، شاید گھنٹی لوگوں کو بلانے کے لیے۔ گھنٹی تو عیسائی استعمال کرتے ہیں۔ ناقوس کیسا رہے گا؟ یہودیوں کی طرح؟ طبل؟ طبل سے خون کی بو آتی ہے۔ انسانی آواز کیوں نہیں؟ عمر بن خطاب اس کی پیشگوئی کر چکے ہیں۔ اگر رسول اجازت دے۔ اشارہ تمہاری طرف ہے بلال۔ میں؟ ہاں تمہاری آواز اچھی ہے، جاؤ اوپر جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة،
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. मेरे भाइयों, आज के दिन मदीने का हर आदमी मक्का के हर आदमी को सीने से लगाएगा. सब बराबर के हिस्सेदार हैं. आगे बढ़ो, बराबर वाले को गले लगा लो. सब भाई भाई. मैं गुलामों को चूमने वाली सियासत से तंग आ गया हूं. इसे पढ़ो. पैगंबर को सिर्फ आखिरत से ताल्लुक रखना चाहिए. मेरा बेटा कैसा है? नमाज पढ़ रहा है घोड़े की तरह. हाथ जला दिया क्या? इसे फाड़ डालो वरना घर ही जला देगा. बादशाह की तरह कानून बना रहा है. उसने ऐलान कर दिया है कि इस्लाम से वफादारी खानदान और कबीले की वफादारी से बढ़कर है. क्या तमाम मुसलमान एक ही खानदान के फर्द हैं? इससे धोखा न खाओ, क्योंकि इससे पहले उसे कबायली फितरत को तब्दील करना पड़ेगा. खतरा यहां है बराबरी. पड़ोसी भी हर लिहाज से बराबर हैं. ये दीवानगी है. यहूदियों और ईसाइयों के हुकूक मुसलमानों के बराबर. जो यहूदी इस मीसाक से वाबस्ता होंगे उनकी हिफाजत की जाएगी. विरासत में औरतों के हुकूक भी. हुकूक? अब तो वो ऊंटों को भी हुकूक देगा. वो दे चुका है. तुम उन पर ज्यादा बोझ नहीं लाद सकते. वो मदीने की तामीर नौ कर रहा है. मेरे मदीने की. बुरा हो उसका. उसने हमारे बेटे हत्या लिए, हमारा मुस्तकबिल छीना. वो हक पर है और हम गलत. अब बस. इस बार किसी यारी गारी की नहीं चलेगी. हम हर चीज पर कब्जा कर लेंगे जो वो मक्का में छोड़ गए. उनके कालीन, माल, उनकी चांदी और ये सब दमिश्क ले जाकर बेच डालेंगे. भाइयों, एक खबर है मेरे पास मक्का की एक खबर है. जो कुछ तुम वहां छोड़ आए थे सब क्या? चोर कहीं के. अबू बकर की दुकान और रसूल अल्लाह का घर बिक गए. एक एक प्याला, एक एक कपड़ा, हर चीथड़ा, हर हड्डी जिसके तुम कभी मालिक थे, कंगाल हो गए सब. क्या तुम उनके लिए लड़ोगे नहीं? ये लड़ाई की बात किसने की? तो और क्या रास्ता है हमजा? जब रसूल कहेंगे लड़ो, हम लड़ेंगे. अभी वो कहते हैं हम. बेशक तुम बहुत अमन पसंद लोग हो. तुम तो सरापा बर्दाश्त हो. जाओ अपने कामों पे. हमें मुज़ाहिमत करनी चाहिए.
آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ ہم پھینستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کرتے. جنگ کے مسئلے میں ہم لاچار ہیں، وہ ہوس کے غلام ہیں. ہماری نظر صرف اللہ اور آپ پہ. میں جانتا ہوں کتنی نفرت ہے آپ کو تلوار سے، لیکن ہمیں لڑنا ہوگا. انہوں نے سب کچھ ہم سے لوٹ لیا اور اسے دمشق لے جا رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. اللہ کے واسطے سب کچھ واپس چھین لیں. مجھے معاف کر دیں، میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے. اللہ جنگ کرے. لیکن دیکھو سورج کہاں ہے؟ یہ نماز کا وقت نہیں ہے. ابھی ابھی رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی ہے. لڑو اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فتنہ تو قتل سے بھی سخت ہے. ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، ایک اللہ کی عبادت ہو. پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہیں، اور اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اللہ کا حکم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو گے. تم کسی عورت، بچے اور بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کسی معذور کو نشانہ نہیں بناؤ گے، کھیتوں میں کام کرتے کسی دہقان پر انگلی نہیں اٹھاؤ گے، تم درختوں کو نہیں کاٹو گے، صرف ان پر وار کرو گے جنہوں نے تمہیں شہر بدر کیا، جنہوں نے تمہارے حقوق پامال کیے، مال لوٹا اور خود کو مالا مال کیا. چلو بدر کے کنویں پکارتے ہیں.
سنو، مدینہ سے خبر، جاؤ ہتھیار سنبھالو، اٹھا لو ہتھیار، جاؤ اپنے مال کی حفاظت کرو۔ محمد کارواں پر حملے کے لیے مدینے سے نکل آیا ہے۔ کتنے آدمی ہیں؟ 300، 2 گھوڑے۔ ہمارے نیچے 100 گھوڑے ہوں گے۔ اونٹ کتنے ہیں؟ 70۔ ہم 170 اونٹ لے آئیں گے اور میرے 20 سوٹوں پر شراب ہوگی، ہم جشن منائیں گے۔ یہ جنگ میں ضرور لڑوں گا، ہارنے کا سوال ہی نہیں۔ فوراً جاؤ اور ابو سفیان سے کہو کاروان کا رخ بدر کی طرف موڑ دے۔ ہم کل اپنی فوجوں سمیت بدر کے کنووں پر ملیں گے۔ بدر کے کنویں ہیں یہاں، محمد کا لشکر یہاں، میرا کارواں یہاں، ایک دن کا سفر۔ ان سے کنووں پہ جا ملوں؟ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، مکے کا سب مال دو پر لگ جائے گا۔ جلاؤ، بجھا دو اور کوچ کرو۔ ہم مغرب کا رخ کریں گے، کنووں سے پرے۔ پرے؟ یہ ناممکن ہے، تمہیں بدر میں ہمارے ساتھ ہونا ہے، ہم انہیں کچے انڈوں کی طرح پی سکتے ہیں۔ اگر میں رات بھر چلتا رہوں تو صبح تک محمد کی پہنچ سے دور نکل جاؤں گا۔ تمہارا وقار کہاں گیا ابو سفیان؟ وقار؟ میرا وقار میری اونٹوں کی پشت پر ہے۔ ہاں، میں جا رہا ہوں۔
اپنے کنووں پر قبضہ کر لیا ہے. محمد تو خود ہی ہمارے نشانے پر آ گیا ہے. دیوانہ ہے. ابو سفیان کوچ کر گیا ہے مغرب کی طرف، بدر سے دور. کارواں محفوظ ہے، اب لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. ضرورت نہیں؟ اگر ہم لڑے تو بھائی بھائی سے خون کا بدلہ لے گا. یہ کہو کہ باپ بیٹے کا خون بہا رہا ہوگا. تمہارا بیٹا حذیفہ ان کے ساتھ ہے نا، تمہیں چاہیے تو اسے کوڑے مارتے. مکہ تمہارے خاندان سے بڑھ کر ہے. ولی تمہارا دوسرا بیٹا، یہ بھی تو تمہارا اپنا خون ہے. ہاں ہم لڑیں گے، آج کی حفاظت ہم کریں گے، کل خود کو بچا لے گا. عتبہ بزدل نہیں ہے. کل ان کا صفحہ ہو جائے گا، ہم لڑیں گے. سیر ہو لیے. سفارا ہو جاؤ اپنی اپنی جگہوں پر، ہر شخص اپنی اپنی مقررہ جگہ پر.